يا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر احسان فرمایا کہ ہم سب کو آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ بات ہر ایمان والے کے دل دماغ میں اور ہر وقت اس کے ذہن کے اندر مستحضر ہونی چاہیے اور رہنی چاہیے کہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. دیگر اقوام گزری ہے، ان کے نبی بھی گزر گئے، بہت سارے رسول بھی آئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری نبی اور سب سے افضل نبی، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. آپ کی جو امت ہے، اللہ پاک نے دوسری امتوں کے اوپر جنت کو حرام کیا ہوا ہے اس وقت تک جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. آنے کے اعتبار سے آخری نمبر ہے، لیکن مقام اور مرتبہ سب سے بلند و بالا، سب سے اونچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، روایتوں کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. یہ دعا تھی. لیکن اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ اس امت کا اور اس امت کے نبی کا انتخاب ہو چکا ہے. امت کا انتخاب ہو چکا ہے، معمولی چیز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا. میں ابھی کھانا کھا رہا تھا، اس وقت میں نے ہمارے گھر میں مذاکرہ کیا کہ لنگی پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا پہننا؟ لنگی باندھنا، تہبند جس کو کہتے ہیں. تو ہمارے گھر میں کہنے لگے کہ 2400 گھنٹے. میں نے کہا 2400 گھنٹے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ بھی لنگی پہنا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاجامہ لایا گیا تھا، آپ نے اس کو پسند فرمایا ہے. کیا کیا ہے؟ پسند فرمایا ہے.
لیکن آپ کا معمول تہبند کا تھا، لنگی کا تھا. وہ ہمارے اپنے علاقے کے مشہور معروف مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ، دارالعلوم بیڑ کے جو صدر مدرس ہیں، ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد جاوید صاحب. تو وہ ہمیشہ حضرت کا معمول ہے کہ وہ لنگی پر رہتے ہیں. تو میرا بچہ وہاں پر پڑھنے کے لیے، تو وہ مفتی صاحب کی نقل کر رہا تھا کہ مفتی صاحب ایسا آتے لنگی کو پکڑ کے. تو پھر اس پر سے بات چلی کہ لنگی پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب کا معمول ہے کہ 24 گھنٹے مفتی صاحب لنگی میں ہوتے ہیں، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، چاہے کسی شادی میں جانا ہو، کسی منتری سنتری سے ملاقات کرنا ہو، کسی بڑے چھوٹے سے ملاقات کرنا ہو، مفتی صاحب کا معمول ہے کہ لنگی پر رہیں گے. کس پر رہیں گے؟ لنگی پر. میں نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت مبارکہ ہے. اور پھر میں نے اس کے اوپر ایک بات ایڈ کی کہ میں نے کہا کہ آپ چنئی کے علاقے میں جاؤ، مدراس میں جاؤ، کیرلا میں جاؤ اور تمل ناڈو میں جاؤ، تو وہاں پر آپ کو لنگی ڈانس نظر آئے گا. سب کیا نظر آئے گا؟ وہ گانا بھی نکلا لنگی ڈانس، وہ چنئی کا ہی تو نکلا کہ وہاں کا کلچر کیا ہے؟ لنگی. کہ بڑے سے بڑا منتری سنتری ہو، کوئی بھی ہو، ایم اے ہو، ایم ایل اے ہو، کوئی بھی ہو، ایم پی ہو، وہ آپ کو لنگی پر نظر آئے گا. اچھا، سکھ بھائیوں کو آپ دیکھو تو وہ آپ کو پراپر اچھی داڑھی میں نظر آئیں گے، پگڑی میں نظر آئیں گے. ان کے پاس میں ہتھیار آپ کو دکھے گا، تلوار ہے، چاقو ہے. وہ ان کے مذہب کا، ان کے ریلیجن کا اور ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے. لوگوں نے اپنے اپنے دین کی چیزوں کو، اپنے اپنے مذہب کی چیزوں کو اپنے پاس میں محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس کو حکومتوں سے، اس کو لوگوں سے منوایا ہے. لیکن آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود یہ دوسروں کی طرف نظر کیے ہوئے ہے کہ ان کا کیسا ہے، برموڈا ہے، چلو میں بھی برموڈا پہن لیتا ہوں. وہ کیا پہنتے؟ شارٹ، میں بھی شارٹ میں آ جاتا ہوں. وہ کیا پہنتے؟ ٹی شرٹ، چلو میں بھی ٹی شرٹ میں آ جاتا ہوں. وہ کیا پہنتے؟ جینس، میں بھی جینس میں آ جاتا ہوں. وہ کیسے پھر رہے؟ ننگے، تو چلو میں بھی ننگا ہو جاتا ہوں. مسلمان کا حال ایسا ہی ہو گیا کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہے، جبکہ اس کے پاس میں زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے ہیں کہ اس کی چیزیں، اس کے دین کی چیزیں، اس کے مذہب کی چیزیں، اس کے لائے ہوئے نبی کی چیزیں دوسری قوموں نے اپنا کر اپنے آپ کو دنیا میں عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا، عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا. مسلمانوں کا طریقہ تھا داڑھی ہونا، سر پر پگڑی ہونا. مسلمان کا طور طریقہ تھا کہ اس کے پاس میں ہتھیار ہو، کوئی تلوار ہو، کوئی چاقو ہو، کوئی نیزہ ہو، یہ ہمیشہ ہتھیار سے لیس تھا. یہ اپنے گھر والوں کی، اپنے ملک کی، اپنے زمین کی، اپنے مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا. لیکن نہیں، یہ تو چلا گیا دوسروں کے پاس میں. یہ تو کیا ہو گیا؟ اب تو ہتھیار کی بات کرنے کو ڈر لگتا نا. کیا بولتے ہیں؟ صاحب یہ لیکن بول رہی ہے. سننے والے ڈرتے، بولنے والی کی تو اس سے زیادہ ڈیش ڈیش ڈیش، خالی جگہ پر کرو. ہمارا معاملہ تو ایسا ہو گیا، ہتھیار بولے تو مسلمان نے اب ایسا سیکولر بات کرنا، بس ختم. کون سی بات ہونا اب؟ سیکولر، سب کو لے کر چلنے کی، سب کے ساتھ میں چلنے کی، سب سے مل جل کر چلنے کی، پھر وہ کچھ بھی ہو. کیوں؟ تو دوسرے گاندھی اپنی ہے نا. مہاتما گاندھی کے بعد میں دوسرے گاندھی اپنی. انا ہزارے صاحب تو سو گئے، تو اب ان کا کردار کون نبھائے گا؟ تو ہم نبھائیں گے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ معمولی شرف نہیں ہے.
یہ بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے میرے آپ کے پاس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، مشہور حدیث ہے، لیکن میرے آپ کے دل سے احساس، ضمیر نام کی جو چیز ہے وہ ختم ہو گئی یا اس کی روشنی کم پڑ گئی کہ قیامت کے دن، قیامت کا دن جس کے اوپر میرا، آپ کا، ہم سب کا، پورے ایمان والوں کا اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کا یقین ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ قیامت آنی ہے. اور ایسا عالم قیامت کا، ایسا عالم ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں. یہ تو حالات اللہ پاک نے دنیا میں ہی بتا دی کہ دنیا میں کون کس کا ہے تو آخرت میں کون کس کو ملے گا. قیامت میں قرآن کریم کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قرآن کریم کہتا ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگیں گی، ایک دوسرے سے سب الگ تھلگ ہوں گے، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کا نہیں. بھائی قیامت ہے یہ. کیا ہے یہ؟ قیامت. لیکن وہ قیامت کا یقین، اس کا استحضار، اس کا ایمان یہ ہمارے اپنے دلوں سے کم ہو گیا. ہم بولتے آنے والی قیامت، اتنا یقین ہے کہ اپن جب تک ہے زندہ تب تک نہیں آنے والی. یہ یقین بنا ہوا ہے نا کہ قیامت سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا، ایک سور وہ ہوگا جس میں مردے بھی اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر میدان محشر کی طرف بھاگیں گے. لیکن ہم کیا بولتے ہیں کہ اپن زندہ نہیں رہنا بابا قیامت تک، اور نہیں رہنے والے، اتنی جلدی قیامت آتی نہیں. قیامت بھیانک منظر ہوگا قیامت کا. مثال کے طور پر عرض کیا گیا، حدیثوں میں آیا ہے کہ آسمان کس کا ہوگا؟ لوہے کا، اور زمین تانبے کی، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا. اتنی گرمی، اتنی گرمی، اتنی گرمی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا. یہ تو میں نے اور آپ نے بارہا سنا نا، اتنا سنا کہ ان باتوں کی وقعت میرے آپ کے دل میں بڑھنے کے بجائے اتنا سنا کہ ان باتوں کی وقعت ہی ختم ہو گئی. وہ بولتے نہیں کہ کوئی قیمتی چیز اگر کسی آدمی کے پاس میں زیادہ ہو تو پھر مثال دیتے ہیں لوگ، گھر کی مرغی دال برابر. لوگ مثال دیتے ہیں کہ اپنے گھر مرغی ہے لیکن کس کی ہے بھائی؟ گھر کی ہے نا. تو اس کی قیمت کیا لگائے گا آدمی؟ دال برابر نہیں لگائے گا تو اور کیا لگائے گا؟ شکر کرو کہ دال کے برابر لگائیے. گھر کی مرغی دال برابر. ورنہ پرسوں ہمارے دوستوں نے دعوت کی، کہنے لگے مفتی صاحب دیسی مرغا ہے. کیا کہنے لگے؟ دیسی مرغا ہے، آپ تشریف لائیے. میں گیا، کھانا وینا کھانے لگے تو بات ہوئی تو کہنے لگے 600 روپیے کا ایک مرغا ہے. یہ کتنے روپیے کا؟ 600 روپیے کا. لیکن وہ گھر کی مرغی کس کے برابر ہے بھائی؟ دال کے برابر ہے. قیامت کا منظر بھیانک منظر ہوگا، کوئی کسی کا نہیں. قرآن کریم نے عجیب عجیب انداز میں اس کو بیان کیا، کہا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹے گا، ٹوٹے گا اور نیچے گرے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھٹے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا. قرآن دوسری جگہ کہتا ہے اذا الشمس كُوِّرَتْ، سورج جھڑ جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آسمان کے ستارے بے نور ہو کر اپنے آپ کو جھڑا دیں گے، آسمان سے الگ تھلگ کر کے رکھ دیں گے. یہ کوئی معمولی منظر ہے یہ؟ لیکن یہ دن آنے والا ہے. قرآن کریم کہتا ہے ہذا یوم الفصل، فیصلے کا دن ہے یہ.
یہ آنے والا ہے. لیکن کس نے دیکھا؟ بولنا یہ سب باتیں اپنے کو تو اب شلوغ چاہیے. اپنے کو تو اب کوئی ایسی چیز ہونا جو ہمارے اپنے دین سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس چیز کے اوپر ہم عمل کریں گے، اس چیز کے اوپر بھروسہ کریں گے. لیکن جو چیزیں قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، خبر سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہوئی ہے، صحابہ نے مجھ تک آپ تک پہنچائی ہے، ان سے میرا آپ کا بھروسہ اڑ گیا. ایمان ویسا نہیں رہا نا. حضرت علی کہا کرتے تھے میرا ایمان اتنا تازہ ہے کہ میرے نگاہوں کے سامنے جنت اور جہنم کا منظر ہوتا ہے. صحابہ کی نظروں کے سامنے جنت اور جہنم ہوا کرتی تھی. واقعتاً جنت جہنم ہوتی تھی؟ نہیں. ان کا ایمان اتنا پاورفل تھا کہ انہیں یقین اتنا زیادہ تھا کہ ہماری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں یہ غلط ہو سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ مخبر صادق ہے، سچوں میں سب سے سچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کا یقین تھا. ہمارے دماغ سے ہی نکل گئی بات قیامت کا منظر. میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ کم معمولی بات نہیں ہے. قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور بڑے بڑے انبیاء، اولیاء نہیں کہہ رہا ہوں، اولیاء نہیں کہہ رہا ہوں، اولیاء تو جن کے پاس میں جا کر ہم پریشان ہو گئے. بڑے بڑے اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ صابر کلیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جنید بغدادی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے بڑے اولیاء. یہ تو ہمارے اپنے علاقے کے جن کو ہم جانتے. یہ ہمارے اپنے علاقے کے، پورے دنیا میں تو کتنے اللہ والے گزرے. لیکن میں اولیاء کا نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے انبیاء، نبی، رسول قیامت کے منظر میں اپنے آپ کو اتنا اپنے آپ پر وہ قیامت کا ان کے کیفیتیں ایسی ہوں گی، اتنا غلبہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن یہ کہیں گے اللہ کے بارگاہ میں یا ربی نفسی نفسی. سنے نا آپ نے، یا ربی نفسی نفسی. حضرت آدم کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ آج میری جان بخش دے بس. انبیاء کہیں گے. حضرت نوح کہیں گے، نوح جلیل القدر نبی ہے، نبیوں میں ان کا بڑا مقام ہے، وہ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، اللہ میری جان بخش دے بس. حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ میں تجھ سے میرے باپ کا سوال نہیں کرتا ہوں، یا ربی نفسی نفسی، میری جان چھوڑ دے بس. حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں تجھ سے میری ماں مریم کا سوال نہیں کرتا ہوں، یا ربی نفسی نفسی، میری جان، میری جان، میری اپنی جان. بڑے بڑے نبی اس میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں کہیں گے، اور قیامت کے دن کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی. ہر ایک کے زبان کے اوپر یہی جملہ، ہر ایک کے زبان پر میری جان. کس کی جان؟ میری جان. کائے کا باپ، کائے کی ماں، کس کا بھائی، کس کا چچا، کس کا خالو، کس کا ماما، کس کی مامی، کون بھابھی، کون دیورانی، کون جٹھانی. یہاں جھگڑے ہیں سب. کہاں جھگڑے؟ یہ دنیا میں ہے. فساد کی جڑ دنیا. کس کی جڑ؟ فساد کی جڑ. قیامت کے میدان میں سب کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. کوئی مولانا نہیں، کوئی حافظ صاحب نہیں، کوئی عالم صاحب نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی بابا نہیں، کوئی مرشد نہیں، کچھ نہیں. سب کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بخش دے بس. ان سارے جمگھٹے میں جہاں پر سب لوگ چیخ رہے، پکار رہے کہ یا ربی نفسی نفسی، اللہ میری جان، میری جان، ایک آواز ہے، ایک آواز، ایک درد بھری آواز.
ایک درد بھری آواز جو سب کہہ رہے یا ربی نفسی نفسی، اور سب سے الگ ایک درد بھری آواز اٹھ رہی ہے، اور وہ آواز ہے یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، اور وہ آواز ہے میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ یا اللہ میری امت. کس کی امت؟ میری امت. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ کم شرف کی بات نہیں ہے. یا ربی امتی امتی، جہاں کوئی کسی کا نہیں، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو آپ کو مانگیں گے اللہ سے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، تو آج میری امت کو بخش دے، میری امت کو چھوڑ دے. یہ امتی ہونا کم بات ہے، لیکن یہ امت اب کیا کر رہی ہے؟ میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں یہ امت گمت کر رہی ہے. امت کیا کر رہی ہے؟ گمت کر رہی ہے. اس کو اپنے نبی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ نبی معمولی نبی نہیں ہے، یہ نبی معمولی نبی نہیں ہے، امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا، سارے انبیاء کا امام جن کو اللہ نے بنایا. امام الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کا امام جس کو بنایا. حبیب اللہ ہے، جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. خاتم الانبیاء ہے، جس کے اوپر نبوت کے دروازے کو بند کیا ہے. پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا؟ بند. اس نبی کو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت. رحمت بنا کر بھیجا. لیکن میں اور آپ اس نبی کے امتی ہونے کے باوجود اس نبی کا مجھے آپ کو تھوڑا بھی خیال نہیں ہے. مجھ کو آپ کو کوئی خیال نہیں ہے. یہ قربانیاں بتانے کا اور واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے لیے کیسی قربانیاں دے کر گئے، کن قربانیوں سے اپنے آپ کو گزارا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن قربانیوں سے. یہ امت تو اس نبی کی کسی ایک بات کے اوپر آ جائے، اللہ کی قسم یہ امت کا نصیبہ زمین سے لے کے آسمان تک کو چلے جائے، ایک بات کے اوپر آ جائے. لیکن اس امت کے پاس میں نبی کا کچھ بھی نہیں. نہ نبی کا حلیہ ہے، نہ نبی کا چہرہ ہے، نہ نبی کا لباس ہے، نہ نبی کی باتیں ہیں، نہ نبی کے اقوال ہے، نہ نبی کے افعال ہے، نہ نبی کے اعمال ہے، نہ نبی کا کردار ہے. کچھ بھی نہیں ہے. آج ذلیل جو ہو رہے ہر طرف، آج مارے جو جا رہے ہر طرف، آج کاٹے جو جا رہے ہر طرف، اور اس امت کا خون جو پانی سے زیادہ اس وقت میں روئے زمین کے اوپر سستا ہو چکا ہے اور ہلکا ہو چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ مدراس میں جاؤ، چنئی میں جاؤ، تمل ناڈو میں جاؤ، آندھرا میں جاؤ، وہاں پر آپ کو لنگی نظر آئے گی. کیا نظر آئے گی؟ لنگی نظر آئے گی. آپ پنجاب میں جاؤ، ہریانہ میں جاؤ، میوات میں جاؤ، وہاں پر آپ کو سکھوں کی داڑیاں نظر آئیں گی، ان کی پگڑیاں نظر آئیں گی. لیکن آپ پوری دنیا میں چلے جاؤ، جہاں پر ایمان والا، اسلام والا، کلمہ پڑھنے والا، اللہ کا بندہ ہو کہ بندی ہو، مرد ہو کہ خاتون ہو، اس کے پاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ حلیہ ہے، نہ چہرہ ہے، نہ کردار ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. خال خال انگلیوں پر گنے جیسے. 100 میں سے 2 ہو تو اس کا ہونا شمار نہیں کیا جاتا، اس کا ہونا شمار کیا جاتا. 100 میں سے 2 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میری امت جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. لیکن اسی نبی کا امتی نماز کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. بے شک، لیکن ہم نماز چھوڑ کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں، آپ کی آنکھوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ.
اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے کہ یا رسول اللہ ہم صرف جمعے کے دن آپ کی آنکھوں میں سرما لگائیں گے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، فجر میں تو ہماری اپنی آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے یا رسول اللہ، ظہر میں تو ہمارے اپنے کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے یا رسول اللہ، عصر کی نماز میں تو ہماری اپنی چائے کا، ہمارے اپنے ناشتے کا، ہمارے اپنے تفریح کا وقت ہوتا ہے یا رسول اللہ، مغرب اور عشاء یہ تو رات کی ابتدا اور دن کی انتہا کا وقت ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے یا رسول اللہ۔ تو ہمارا مزاج بن گیا نا، وہ نبی جو اس امت کے لیے اپنے آپ کو گھلا کر گیا، مٹا کر گیا، اپنے آپ کو کڑا کر گیا، اور اتنا اپنے آپ کو گھلایا، اتنا اپنے آپ کو کڑھایا ہے اور اتنا اپنے آپ کو رلایا ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو تسلیہ دینا پڑ رہی ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں وحی کے ذریعے سے نازل کرنا پڑ رہی ہے اور اللہ کو تسلی دینا پڑ رہی ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، نبی جی اگر یہ لوگ اگر ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دوں گے؟ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہ لائے تو کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دوں گے؟ اللہ کو تسلی دینا پڑ رہی ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اللہ قرآن میں تسلی دے رہا ہے، اللہ قرآن کریم میں تسلی دے رہا ہے کہ نہیں اتنا نہیں کڑنا، اتنا نہیں گھلنا، اتنا نہیں اپنے آپ کو رلانا، لیکن وہ نبی رو رہا ہے، تہجد میں رونا ہو رہا ہے، فجر میں رونا ہو رہا ہے، اشراق میں رونا ہو رہا ہے، چاشت میں رونا ہو رہا ہے، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور رات کا پورا حصہ وہ رو ہی جا رہا ہے بس، اور ایسا رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ جس وقت میں روتے تو آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی جیسے کسی چولہے کے اوپر کوئی ہانڈی رکھی ہوئی ہو اور اس میں سے پانی کے ابلنے کی آوازیں آتی ہو، ایسا آپ کا درد۔ ہمارے سینے تو بھائیو درد سے خالی ہو گئے، باپ کا درد نہیں، ماں کا درد نہیں، بھائی کا درد نہیں، رشتہ داروں کا درد نہیں، کسی کا درد نہیں ہے، کسی کا درد نہیں ہے۔ یہودی لڑکا ہے بیمار پڑ گیا، کسی نے اللہ کے نبی کو اطلاع دی یا رسول اللہ بیمار پڑ گیا یہودی لڑکا، اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے گئے اور پھر اس کے پاس میں جا کر بیٹھے، اس کے سر پر سے ہاتھ پھیرا، اس کا باپ دیکھ رہا ہے یہ سارا منظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے کلمہ پڑھ لے سیدھا کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کلمہ پڑھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے باہر آئے اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ اس سے زیادہ اللہ کے نبی سے زیادہ اس وقت میں کوئی خوش نہیں تھا کہ یہ جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ کس میں جانے سے بچ گیا؟ جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ کم نصیبے کی بات نہیں ہے، مجھ کو آپ کو لحاظ ہی نہیں ہے، لحاظ ہی نہیں ہے۔ کسی ایم ایل اے کا بیٹا ہو نا، بیٹا آمدار کا بیٹا ہو، خاصدار کا بیٹا ہو، منتری سنتری کا بیٹا ہو، کسی امیر کا بیٹا ہو جس کو امیر زادہ کہا جاتا ہے اور شہزادہ کہا جاتا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہو تو اس کو گھر میں بتایا جاتا ہے باہر ذرا سنبھل کر گاڑی چلانا، باہر ذرا تمیز سے بات کرنا، باہر ذرا انسان کا بچہ بن کر بتانا، تو کرے گا لیکن بھگتنا ہمیں پڑے گا۔ ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے، امیج کی بات آتی ہے، اور لوگ پھر نام رکھنا شروع کر دیتے اور بدنامیاں شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی تربیت برابر نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہم نے تو نسبت کا لحاظ ہی نہیں رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آج دنیا کے اندر، فرانس کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر اور سوئٹزرلینڈ کے اندر جہاں پر قرآن کریم کے نسخے جلائے جا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی ناموس کی اور آپ کی عزت کی
وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، اور آپ کے اہل بیت اطہار کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ یہ خود برابر دین پر نہیں ہے، کس منہ سے جائے گا؟ ہم جان دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سنتوں کو تو جنازہ نکالا ہوا ہے میں نے اور آپ نے۔ میں نے کہا نا، ساری اقوام، سارے ریلیجنز اور سارے مذاہب اور سارے ادیان اپنے اپنے دین کے اوپر آ رہے اور اپنے اپنے دین کی باتیں کر رہے، نہیں کر رہا ہے اور نہیں عمل پیرا ہو رہا ہے تو مسلمان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہا ہے، نہیں لا رہا ہے۔ اس کو شیونگ ہی اچھی لگتی، بس یہ بولتا جتنا چکنا ہوگا اتنا اچھا لگتا ہے، جتنا صاف سوف رہوں گا۔ وہ کل ہی پڑھ رہا تھا میں، معاف کیجیے گا اگر کسی کو برا لگ رہا ہو تو۔ بہت سارے لوگ ملا جی ملا جی ملا جی بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں؟ آپ جاؤ بامبے میں جاؤ، یو پی میں جاؤ، بہار میں جاؤ، وہاں کے علاقوں میں، یہاں کے بھی ہمارے اپنے ہندو بھائی ملا جی کہتے کسی کو داڑھی والے کو دیکھ کر۔ کیا دیکھ کر؟ داڑھی والے کو دیکھ کر ملا جی کہتے۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ کسی بغیر داڑھی کو بھی ہجڑا کہنا کوئی برا نہیں ہے۔ اگر داڑھی کو دیکھ کر ہی ملا کہا جاتا ہے تو بغیر داڑھی والے کو بھی دیکھ کر کہنا کوئی برا نہیں ہے۔ نہیں ہے ہمارے پاس میں۔ آج ہم جو ذلیل ہو رہے، ذلیل پورے دنیا میں ذلیل ہو رہے، پوری دنیا میں، پورے زمین کے اوپر ہم کو جو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جو غلط نگاہ میرے آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، جو میرا آپ کا پڑوسی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھو نا، کالونیاں الگ ہو گئی، آپ جاؤ پلاٹنگ کا حال دیکھو، کالونیاں الگ بن گئی، گلی محلے الگ ہو گئے، سوسائٹیاں الگ ہو گئی، سوسائٹی الگ ہو گئی۔ تو مسلمان کا پڑوس نہیں چاہیے ہمیں۔ ارے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یا میں پھیکم پاک کر رہا ہوں کہ ایسے ہی؟ مسلمان کا پڑوس نہیں چاہیے، مومنڈن نہیں چاہیے، ایمان والا نہیں چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی اللہ کے نبی نے مجھ کو آپ کو دی تھی، اس کو میں نے اور آپ نے ایک دم سائڈ کیا ہوا ہے، سائڈ میں ہی۔ پھر مجھ کو آپ کو کیا چاہیے؟ مجھ کو آپ کو ویسٹرن کلچر، یورپین کلچر، انگریزوں کا، گوروں کا طریقہ چاہیے۔ برش ہونا ہم کو، برش کیا ہونا؟ بولو نا، فیس ہونا، فیس منہ میں۔ جبکہ وہ نبی مجھ کو آپ کو کیا دے کر گیا تھا؟ ارے بولو نا، مسواک دے کر گیا تھا، مسواک دے کر گیا تھا۔ وہ نبی مجھ کو آپ کو پاکی، صفائی، ستھرائی، پاکیزگی، طہارت دے کر گیا تھا، لیکن مجھ کو آپ کو گندگی چاہیے۔ اور ایسے ہی نہیں دے کر گیا تھا کہ یہ لکڑی پکڑو اور اس کو دانتوں پر پھراؤ، ختم ہو گئی بات اور ختم ہو گئی مسواک۔ نہیں نہیں، کہا تھا اس کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ ایک لکڑی تمہارے ہاتھ میں تھما کر وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما گیا، اور کیا کہا؟ اس کے کتنے فائدے ہیں؟ 70 سے زیادہ فوائد ہے، 70 سے زیادہ۔ اور پھر فرما کر گیا اس کا سب سے ہلکا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت میں زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، اس لکڑی کی برکت سے، اس مسواک کی برکت سے۔ لیکن مسلمان نے اس کا لحاظ رکھا کیا؟ ارے بولو نا، رکھا کیا؟ مسلمانوں کو تو ہونا، وہ ایڈورٹائز میں بتا رہے نا، نمک ہے اس میں، لونگ ہے اس میں، اور داڑھ مضبوط ہو رہی ہے اور مسوڑے مضبوط ہو رہے ہیں، اور ایڈورٹائز میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ہنس رہا ہے تو اس کے دانتوں کی روشنی دیوار کے اوپر پڑ رہی ہے۔ مسلمان کو یہ پسند آ رہا؟ کولگیٹ، ڈابر لال، یہ مسلمان کو ہونا، کلوز اپ، عجیب عجیب ہے۔ بھائیو، اللہ کے لیے ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہم سب بھی، ہماری اپنی گھر کی مائیں، بہنیں، خواتین، مستورات، اور ہمارے اپنے پورے علاقے کا بچہ اور علاقے کا چپا اس بات کا عزم کرے اور اس بات کا تہیہ کرے اور ارادہ کرے اور ابھی سے کوشش کرے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک، آپ کی نورانی
اور آپ کی حسین اور خوبصورت زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی انشاءاللہ آج سے کوشش کروں گا. آج سے کیا کروں گا؟ کوشش کروں گا. سنتوں کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزاروں گا. اس لیے کسی نے کہا ہے نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کس سے ملتا ہے یہ راستہ؟ اللہ سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان بے ربط باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سنتوں کے عنوان پر بیان کرنے کی کوشش ہوگی. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.